بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد لطیف ہے اور میں آپ کو جو ہے یہ ڈی اے ٹی پارٹ 2 جو ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے ڈیٹا بیس، اس کے بارے میں آن لائن کلاس دوں گا۔ پہلے تھوڑا سا پیپرز کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈی اے ٹی پارٹ 2 کے اندر کون کون سے پیپرز ہیں۔ میں نے فرسٹ ڈے پہ تو ڈسکس کیا تھا، لیکن بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہو سکتے ہیں انہوں نے آج جوائن کیا ہو، تو اس لیے جو ہے میں دوبارہ اس کو وہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ جو پارٹ فرسٹ میں تو آپ نے پیپر ایگزام دے دیا ہے، 5 پیپر دیے تھے، تو پارٹ سیکنڈ کے اندر کتنے پیپرز ہیں۔ تو پارٹ سیکنڈ کے اندر جس طرح میں نے فرسٹ ڈے پہ بتایا تھا، لیکن دوبارہ ریپیٹ کروں، ہیں تو 5 سبجیکٹ ہی، لیکن پیپر 4 ہیں۔ پہلا پیپر ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس کے نام سے، 103 مارکس، 50 پریکٹیکل مارکس، 150 ٹوٹل مارکس ہیں۔ دوسرا پیپر ایم ایس ایکسس ہے، اس کے 3 مارکس 50 ہیں، پریکٹیکل مارکس 100 ہیں، 150 ہے۔ تھرڈ پیپر آپ کا ہے ای کامرس اینڈ ویب ٹیکنالوجی، یہ 100 تھیری ہے، 50 پریکٹیکل مارکس ہیں۔ چوتھا پیپر گرافک ڈیزائننگ کا ہے، جو 100 تھیری مارکس ہے، 50 پریکٹیکل مارکس ہیں۔ اور ایک آخر میں ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ باقاعدہ کوئی ڈیٹا بیس وغیرہ بنائیں گے، اور اسٹوڈنٹس پھر اس پروجیکٹ کو بورڈ میں ایک انٹرنل ایک ایگزامینر آتا ہے بورڈ کی طرف سے، ایکسٹرنل ہوتا ہے، اور وہ پھر اس پروجیکٹ کے بیس پہ آپ کو مارکنگ کرتا ہے 100 مارکس کا۔ اس کو کوئی پیپر نہیں ہوتا، پریکٹیکل ورک ہے۔ یہ تو آپ کا پارٹ جو ہے ڈی آئی ٹی پارٹ 2 کے اندر ٹوٹل 4 پیپرز ہیں، 5 نہیں ہے، 5واں پیپر نہیں ہے، صرف پریکٹیکل ہے اس کا۔ اور ٹوٹل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی آئی ٹی کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 1400 ہیں، تو 700 پارٹ فرسٹ کے اور 700 جو ہے وہ پارٹ سیکنڈ کے مارکس ہیں۔ ناؤ میرا جو سبجیکٹ ہے جو میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں وہ ہمارے پاس ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس۔ تو انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس جو ہے میں نے فرسٹ ڈے پہ بھی بتایا تھا، دوبارہ پھر میں ریپیٹ کریں تو ہم ڈیٹا بیس کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کے کورس کے اندر آپ کی جو ڈی آئی ٹی پارٹ 2 ہے، اس کے اندر 2 سبجیکٹ ایسے ہیں جس کا تعلق ڈیٹا بیس کے ساتھ ہے۔ ایک تو پہلے تھوڑی سی یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو آپ مجھے میسج کر کے یس بتا دیں۔ آواز کلیئر ہے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے، تو آپ جلدی سے مجھے میسج کریں اور بتا دیں کہ ایوری تھنگ از اوکے۔ جلدی کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے میسج کر کے، ٹھیک ہے؟ اصغر کہہ رہا ہے بالکل یس، اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے اور آواز بھی کلیئر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے آواز کا بھی اور اسکرین کا بھی۔ اوکے ٹھیک ہے، امان بھی یس، اٹس کلیئر، اوکے گڈ، ٹھیک ہے، صحیح ہے بالکل جی۔ اب دیکھیں جی، میں وہیں سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے جس طرح آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو ہے یہ جو پارٹ سیکنڈ ہے، اس میں پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس، اور 2 سبجیکٹس آپ کے اس میں ٹیکنیکل بورڈ میں اس نے ایڈ کیے ہیں ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ۔ ایک یہ تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے ڈیٹا بیس کے بارے میں، اور دوسرا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ایم ایس ایکسس ہے، وہ ٹوٹلی پریکٹیکل سارا ورک ہے۔ اوکے، تو یہ 2 سبجیکٹس انہوں نے کیوں ایڈ کیے ہیں؟ تو اس کی وجہ ایک ریزن ہے، کیونکہ ڈیٹا بیس جو ہے بہت امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے۔ اگر آپ کسی بھی اسکول آرگنائزیشن کو سسٹم کو کمپیوٹرائزڈ کرنا چاہتے ہیں تو فار دیٹ پرپز یو ہیو ٹو کریٹ اے ڈیٹا بیس۔ اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں کہ ایپٹیک واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو اس طرح آن لائن کلاسز کنڈکٹ کر رہا ہے۔ باقی انسٹیٹیوٹس کے اندر ڈی آئی ٹی لیول پہ اس طرح کی آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی رہی تو ان کو ریکارڈڈ ویڈیو یا یہ وہ دے رہے ہیں، لیکن ہم یہاں آن لائن جو ہے اس وقت سیشن ہو رہا ہے، میں فزیکلی اس وقت ایپٹیک میں موجود ہوں، میں کلاس لے رہا ہوں، اور آپ بھی فزیکلی اس وقت جو ہے یوز کر رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ویڈیو کو آف کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور صرف میری جو بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیں۔ میں نے کل پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے پاس کاپی نوٹ بک وغیرہ ساتھ ضرور رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ میں جو چیز بتا رہا تھا کہ ایپٹیک واحد انسٹیٹیوٹ ہے ڈی آئی ٹی لیول پہ جو آپ کو اس طرح آن لائن کلاسز زوم ایپ کے ذریعے سے آفر کر رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو سیریسلی لیں تاکہ یہ جو ہمارے ایفرٹس ہیں یہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو جائے۔ جب تک کووڈ-19 کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آپ کی فزیکل کلاسز تو کچھ سمجھ نہیں آتی کب تک یہ چیز کنٹینیو رہے گی،
इस वजह से कोशिश करें कि इस चीज़ को जो है वो सीरियसली कंसिडर करें, और अपने जो बाकी अगर फ्रेंड्स हैं जो आपके DIT पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप कहें कि वो भी इस तरह क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर लें, ताकि जो कुछ है यहाँ पर वो आपको समझ आता जाए। मैं बाकायदा आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आपसे टेस्ट भी दूंगा, आपसे क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने एक ख़ास जगह पर जहाँ पर नेट आपके पास अवेलेबल हो, सिग्नल स्ट्रांग हो, अपने पास कॉपी नोटबुक वगैरह सब कुछ रखा करें कि अगर मैं कुछ बताऊं या आपसे पूछूं तो आपको आना चाहिए। ओके, डेटाबेस की डेफिनेशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेटाबेस जो है उसको डेटाबेस है क्या चीज़। तो डेटाबेस मैंने उस दिन फर्स्ट डे पे बताया था, दोबारा मैं फिर रिपीट करता हूँ। डेटाबेस हमारे पास जो है वो है इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा। इंटीग्रेटेड कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, या मजमूआ इसको कहा जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब है जो है आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करना। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंबाइन करना, जमा करना। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। बहुत सारे डेटा को एक जगह पे क्या करना, इकट्ठा करना। डेट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल यूजर्स, और इस तरह से इकट्ठा करना है कि फिर उस डेटा को जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल के यूजर्स हैं उसको क्या कर सकें, उसको शेयर कर सकें। अब शेयर्ड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि शेयर्ड का मतलब डिवाइड नहीं है कि आप इसको तकसीम या डिवाइड करें, नहीं। जब हम नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ते हैं ना पार्ट फर्स्ट में, तो उसमें हम अक्सर पढ़ते हैं कि नेटवर्किंग क्यों की जाती है। तो नेटवर्क बनाने का मेन मकसद क्या होता है, टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। अब कंप्यूटर के रिसोर्सेज में हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, डेटा भी आता है हमारा, ठीक है। तो एक डेटाबेस क्या है, इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा। बहुत सारे डेटा को एक जगह पे इकट्ठा करना, इस तरह से इकट्ठा करना कि उस डेटा को जो ऑर्गेनाइजेशनल के यूज़र्स हैं, जहाँ पर आप डेटाबेस बनाई है, जिस ऑफिस के अंदर आपने उसको यूज़ करना है, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, यूज़र्स हैं, वो उसको क्या कर सकें, उसको शेयर कर सकें, यूज़ कर सकें। अब इट इज़, देखिए मैंने अभी जिस तरह शुरू में अभी आपको बताया कि जो डेटाबेस है ये आपके उसमें DIT में दो सब्जेक्ट्स हैं, एक इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के नाम से और एक MS एक्सेस के नाम से। तो ये दो सब्जेक्ट्स क्यों इन्होंने रखे हुए हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इस वजह से जो है ये दो सब्जेक्ट जो हैं ये आपके उसमें कोर्स में रखे हुए हैं। एक जो है आपका जो है डेटाबेस और एक MS एक्सेस है। इस वजह से ये दो सब्जेक्ट्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं। और ये भी याद रखें कि अगर आप किसी ऑफिस को, स्कूल, कॉलेज को, बैंक को, हॉस्पिटल को कंप्यूटराइज बनाना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कंप्यूटर रख लें ऑफिस में और ऑफिस कंप्यूटराइज हो जाएगा। नो, ऑफिस को कंप्यूटराइज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस डिज़ाइन करनी पड़ेगी। इसलिए आखिर में एक प्रोजेक्ट भी है जो लास्ट अभी जो DIT का सेशन फारिग हुआ है, उनको बाकायदा मैंने MS एक्सेस में प्रोजेक्ट बनाया है। आपके अगर उसमें कोई स्टूडेंट जाने वाले हों तो बाकायदा हर स्टूडेंट ने MS एक्सेस में डेटाबेस बनाई थी, फिजिकली खुद बनाई है। मैंने सिर्फ उनको गाइड किया था, उन्होंने खुद बनाई है। और इस हद तक बनाई है कि अब जब वाइवा हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, तो उसमें उसने इनकी प्रेजेंटेशन भी दी। बाकायदा एग्जामिनर ने उनको अप्रिशिएट किया कि वाकई आपने कुछ सीखा है, कुछ काम किया है। तो ये इंशाल्लाह आप भी करेंगे, आप भी को भी एक्सेस कराएंगे और साथ प्रोजेक्ट भी कराएंगे, ताकि आपको इस DIT का कुछ फ़ायदा भी हो जाए। ओके, तो ये याद रखिए कि अगर आप किसी भी स्कूल, ऑफिस को, कॉलेज को, बिजनेस को, या आपकी छोटी सी कोई शॉप है, उसको भी अगर आप कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू डिज़ाइन अ डेटाबेस। आपको डेटाबेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो डेटाबेस जो है उसकी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है नादरा के नाम से, ठीक है। तो नादरा जो है बेसिकली स्टैंड करता है नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो नेशनल डेटाबेस बनाई हुई है, यानी पूरे पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, जो रहने वाले हैं, जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, उनके CNIC बनते हैं, बेसिकली कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड बनते हैं। नादरा ये बनाता है। उनका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है विद देयर फिंगरप्रिंट्स, विद देयर पिक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। तो अक्सर इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन ब्रांच ऑफिस पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। आप कहीं से भी अप्लाई करें, नादरा के ऑफिस से आपका डाटा जो है वो इस्लामाबाद का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस पर से कोशिश करें, जिस तरह लिखा हुआ है कि डेटाबेस क्या है, इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत सारे डाटा को एक जगह पे इकट्ठा करना।
اس طرح سے اکٹھا کرنا کہ جو اس کے یوزرز ہیں، جو ساتھ نیشن کے یوزرز ہیں، وہ اس کو کیا کر سکیں، اس کو یوز کر سکیں، شیئرڈ ملٹیپل یوزرز کو یوز کریں. اٹ از اے لارج کلیکشن آف ڈیٹا ان اے کمپیوٹر. اب دیکھیں نادرا کہ میں نے جس طرح اگزامپل دی، یا کوئی بینک ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے، ایل آر ایچ کی آپ اگزامپل لے لیں تو ایل آر ایچ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں بھی تمام پیشنٹس کا ڈیٹا اس وقت کمپیوٹرائز فارم میں ہے. تو ظاہری بات ہے وہ جو ڈیٹا ہے تو اس میں بہت زیادہ لارج کلیکشن آف ڈیٹا ہے. یہ نادرا کے اندر مثال کے طور پر اگر ہمیں پورے پاکستان کے سارے بندوں نے نہیں، اگر 15 کروڑ بندوں نے بھی آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب 15 کروڑ ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو یہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو اسٹور ہوتا ہے، اینڈ اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے سو دیٹ اٹ کین بی ایکسپینڈیڈ. ایکسپینڈ کا مطلب ہے اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس ڈیٹا بیس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر نیا ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے. آپ نادر کے آفس میں اکثر دیکھیں تو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ نئے بندے آتے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے، تو ڈیٹا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے، اور وہ ڈیٹا اپڈیٹڈ بھی ہوتا ہے. لیٹسٹ جتنے تک یوزرز ہیں سب کا ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر پڑا ہوتا ہے. اینڈ ریٹریو کا مطلب ہوتا ہے اوپن کرنا. ریپڈلی مین جلدی آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں. ویریس یوزر جو ہے مختلف یوزر اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ اس ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرتا ہوں. ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے کہ واٹ از ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس از این انٹیگریٹڈ کلیکشن آف ڈیٹا. انٹیگریٹڈ کا مطلب میں نے بتا دیا، بہت سارے ڈیٹا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا. دیٹ از شیئرڈ بائی آل دا آرگنائزیشنل یوزرز. ہم ڈیٹا بیس کو اس جو ہے وہ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ملٹیپل یوزر جو اس کو کیا کر سکے، یوز کر سکے. شیئر کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیئر کا مطلب کیا ہے، کہ ملٹیپل یوزرز ڈیٹا کو ایک وقت میں یوز کر سکیں. اٹ از اے لارج کلیکشن آف ڈیٹا. یہ جو ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے، یہ بہت سارے ڈیٹا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن آرگنائزڈ فارم میں ہوتا ہے. یاد رکھیں، آرگنائزڈ مینس پراپر طریقے سے اس ڈیٹا کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ڈیٹا کو آپ آسانی سے کیا کر سکیں، اس کے اندر مزید اضافہ کر سکے، ایکسپینڈ ہو سکے، اپڈیٹڈ ہو، کوئی چیز اس کے اندر کمی نہ ہو، پورا کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کو آپ جلدی سے کیا کر سکیں، ریپڈلی مین جلدی، کوئکلی سے آپ اس کو ریٹریو کر سکیں، اوپن کر سکیں. پھر ایک یوزر تھا، ڈیٹا بیس ایکسپرٹ تھا، اس کا نام مارٹن تھا. اس نے 1981 کے اندر ایک جو ہے ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ ڈیٹا بیس کسے کہتے ہیں. ڈیٹا بیس از اے شیئرڈ کلیکشن آف انٹر ریلیٹڈ ڈیٹا. یعنی ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب انٹر ریلیٹڈ کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے آپ اسٹوڈنٹس کی ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا ہوگا وہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا. لیکن اسی طرح اگر آپ ایک اسکول یا بینک ہے، اس بینک کے اندر اگر آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں اکاؤنٹ ہولڈرس کا ڈیٹا ہوگا. ایک ہاسپٹل کے لیے ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو اس میں پیشنٹس کا ڈیٹا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ہوگا وہ انٹر ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے. اب اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی ڈیٹا بیس کے اندر اس کا ریلیشن کیا ہے، اس کے اندر اس کے جو ہے اسٹوڈنٹس کے فار ایگزامپل ایگزامس کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اس کے اٹینڈنس ہیں، اس کی فیس کے بارے میں سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، لیکن سارا ڈیٹا اسٹوڈنٹس کا ہے. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح جو ہے اگر ہاسپٹل بنا رہے ہیں ڈیٹا بیس تو پیشنٹس کا ڈیٹا ہوگا کہ کون سی وارڈ میں ہے یا جو ہے کون سی ڈیزیز ہے، تو اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہاسپٹل میں پیشنٹس کے بارے میں ہوگا. اب یہ جو ڈیٹا بیس بنائی جاتی ہے انٹیگریٹڈ ڈیٹا ڈیزائن ٹو میٹ دا نیڈز آف ملٹیپل ٹائپس آف اینڈ یوزرس. وہ اس طرح سے اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ ملٹیپل یوزر جو ہیں اس کو کیا کر سکیں، اس ڈیٹا بیس کے ڈیٹا کو کیا کر سکیں، یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، ملٹیپل ٹائپ کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یا مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ الگ ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ الگ ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف بندے ہیں، لیکن اس ڈیٹا کو ملٹیپل یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یوز کریں گے. مثال کے طور پر میں مختلف ایگزامپل دے سکتا ہوں. ایک اسکول کالج کی ایگزامپل لے لیں تو اسکول کالج میں اکاؤنٹس آفس والے اسٹوڈنٹس کے ڈیٹا کو وہ لیں گے، لیکن ان کے فیسز کے بارے میں ان کو انفارمیشن چاہیے. لیکن وہی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی جو اٹینڈنس ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹیچرس کو چاہیے.
اسی طرح جو ہے اس کے جو ایگزام ہو رہا ہے تو اس کے جو پیپرز ہیں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایگزام سیکشن کو چاہیے. اٹ مینس کہ ہر ایک بندے کو ڈیٹا مختلف چاہیے. ڈیٹا ایک ہی ہوگا لیکن مختلف بندے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو کیا کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. دیٹ از کالڈ اینڈ یوزر, ملٹیپل ٹائپس آف اینڈ یوزرس. اچھا اب ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ڈیٹا بیس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں. دیر آر ٹو پراپرٹیز آف ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کی دو پراپرٹیز ہوتی ہیں. پہلی پراپرٹی ہمارے پاس کیا ہے, اٹ از انٹیگریٹڈ. اور دوسری پراپرٹی ہمارے پاس کیا ہے, اٹ از شیئرڈ. ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ جب یہ ڈیٹا بیس کا کانسیپٹ جب ابھی آیا ہے, ڈیٹا بیس کے کانسیپٹ سے پہلے جو پرانا سسٹم تھا وہ فائل سسٹم تھا. جو کنونشنل ہے, پرانا جو طریقہ ہے تو وہ فائل سسٹم کہلاتا ہے. اس کو فائل سسٹم کہا جاتا ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یوز ہوتا تھا. آج کل زیادہ تر جو وہ ڈیٹا بیس تو فائل سسٹم جو ہے وہ پہلے یوز ہوتا تھا. آج کل جو سسٹم یوز ہو رہا ہے وہ ڈیٹا بیس ہے. اب فائل سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ انڈیویجولی کام کرتا ہے, انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. یعنی 10 بندے اگر ایک آفس میں بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے پاس اپنا پی سی ہے اور ہر بندہ الگ الگ کام کر رہا ہے. کوئی سینٹرل لوکیشن نہیں ہے, ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر سارا ڈیٹا سٹور ہو رہا ہو. تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو ایک ڈیٹا یا ایک فائل چاہیے ہوگی تو آپ کو 10 بندوں کے پاس جانا پڑتا تھا کہ یہ فائل یا ڈیٹا اس کے پاس تو نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہے, ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ایک جگہ پہ ہوتا ہے, سینٹرلائزڈ ہے, ایک جگہ پہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈھونڈنا ڈیٹا کو آسان ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فائل سسٹم کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ انٹری کسی دوسرے بندے نے تو نہیں کی. اگر وہی انٹری دوسرے بندے نے بھی کی ہو, تیسرے بندے نے بھی وہی ڈیٹا انٹر کر دیا تو کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے نہیں, ایفرٹ ضائع ہو رہے تھے کہ ایک کام 3 بندے کر رہے ہیں, ہر ایک کو پتہ نہیں چل رہا کہ ڈیٹا کون انٹر کر رہا ہے. تو یہاں پر جو ڈیٹا انٹیگریشن ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈسٹنکٹ فائل ہیں, مختلف فائلز ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, اس کو اس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے کہ اس میں ڈیٹا ریڈنڈنسی کو کیا کیا جاتا ہے, ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے. ڈیٹا ریڈنڈنسی کس سے کہتے ہیں, ڈپلیکیشن کو کہا جاتا ہے. ڈیٹا کو کیا کرنا, ایک ہی ڈیٹا کو بار بار انٹر کرنا, دیٹ از کالڈ ڈیٹا ریڈنڈنسی. تو ڈیٹا ریڈنڈنسی جو ہے اس کو جو ہے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ آسانی سے, فیسیلیٹیٹ کا مطلب ہے آسانی پیدا کرنا, تاکہ آپ ڈیٹا کو آسانی سے کیا کر سکیں, ایکسیس کر سکیں. یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا بیس کی پراپرٹی میں پہلی پراپرٹی کیا ہے کہ اٹ از انٹیگریٹڈ. انٹیگریٹڈ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مختلف ہمارے پاس ڈسٹنکٹ ڈیٹا فائلز ہیں اس کو ایک جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, اسٹور کرنا ہے. اس طرح سے اسٹور کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا ختم ہو جائے, ڈیٹا ریڈنڈنسی ختم ہو جائے, ڈپلیکیشن ختم ہو جائے, ریپیٹیشن ختم ہو جائے اور ڈیٹا کو ہم آسانی سے کیا کر سکیں, ایکسیس کر سکیں, یوز کر سکیں. سیکنڈ جو اس کی پراپرٹی وہ ہمارے پاس کیا ہے, شیئرڈ. شیئرڈ مین دیٹ آل دا کوالیفائڈ یوزرز. کوالیفائڈ کا مطلب یہاں پر وہ یوزر نہیں ہے جو ڈی آئی ٹی جنہوں نے کیا ہو یا جن کی کوالیفائڈ مینز آل دا آرگنائزیشنل یوزر, وہ یوزر جو اس آفس کے اندر کام کرنے والے اتھورائز یوزرز ہیں. اب بینک میں آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے کمپیوٹر آتا ہے اور بینک کے اندر جو کمپیوٹر سسٹم پڑا ہوتا ہے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے, بیکاز یو آر ناٹ دا کوالیفائڈ یوزر آف دیٹ آرگنائزیشن. آپ بینک کے اتھورائز یوزر نہیں ہیں کیونکہ وہ صرف وہی یوزر یوز کرتے ہیں جو وہاں کے اتھورائزڈ ہوں. تو شیئرڈ کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہوگا اس کو تمام یوزر اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس آرگنائزیشن کے سیم ڈیٹا ہوگا لیکن ورائٹی آف ایکٹیویٹیز کے لیے وہ سیم ڈیٹا یوز ہوگا. میں نے بھی آپ کو بتا دیا. مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے ایک اسکول ہے, اکیڈمی ہے, فار ایگزامپل ایپ ٹیک ہے. تو ایپ ٹیک کے اندر تو ڈیٹا ایک اسٹوڈنٹ کا مختلف ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اس کی فیسز کا الگ ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اس کی رجسٹریشن کا ڈیٹا الگ ہے. تو رجسٹریشن